مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ زکوٰۃ پہ چلے جاتے ہیں، صدقات پہ چلے جاتے ہیں، سب چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا عشر کا تو ہمارے سسٹم میں کہیں کوئی نام و نشان بھی نہیں آتا. یہ کتنی بڑی ایک قباحت ہے. یہاں پہ آپ نے عشر کا کیا تو میں پہلے اسی پہ آگے میں کویشچن بعد میں آنا تھا، لیکن وہ آپ نے عشر کا ذکر کیا اس کی تشریح کیا ہے اور کیا یہاں پہ کیوں لوگ نہیں آ رہے؟ آپ سے تو روز لوگ ملتے ہوں گے اور سینکڑوں سوال اس قسم کے ہوتے ہوں گے. چونکہ میرا خاندانی پس منظر ذمہ دارہ بھی ہے اور تجارت بھی ہے اور درویشی بھی ہے، تو ذمہ داری کے اعتبار سے میں اکثر ایک پیکج دیا کرتا ہوں. جو ذمہ دار یہ چاہتا ہے کہ میری زمینیں نہ بکے. اکنامکس کی سائنس کہتی ہے کہ دوسری تیسری نسل کے بعد زمینیں جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، تقسیم یا بک جاتی ہیں. جو چاہتا ہے میری زمینیں نہ بکیں اور فصلیں بہترین ہوں. زمینیں عرفان صاحب بانجھ ہو گئی ہیں، ان کے اندر سے فصلیں غلے ختم ہو گئے ہیں، ہر چیز برکت اٹھ گئی ہے. اس کی برکت کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، عشر نہیں دیتے. اچھا یہ علماء سے پوچھیں، میں عالم نہیں ہوں، میں فقیر صوفی ایک خادم ہوں. علماء سے پوچھیں کہ عشر بارانی زمین کا کتنا بنتا ہے، فلاں کا کتنا بنتا ہے، گن کے دیں. پھر نسلوں میں دیکھیں، عزت، دولت، رزق، بیماریوں کا خاتمہ. اور میری درخواست میں بے شمار ذمہ داروں نے عشر دینا شروع کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سپرے، پیسٹیسائڈ، ادویات، کھاد، فلاں زرعی قرضے ہماری جان چھوڑ گئے. کتنے لوگوں نے یہ ہم پروموٹ ہی نہیں کر سکے. یہ کیا مسنگ لنک کیا ہے؟ گیپ کیوں آیا؟ زکوٰۃ پہ بہت فوکس ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان شریف کے موقع پہ، صدقات پہ، سب چیزوں پہ بہت فوکس ہوتا ہے. عشر کا ذکر تک نہیں آتا. وہ میرا قصور ہے، ممبر کا قصور ہے، ممبر کا قصور. میں نے نہیں بتایا، میرا قصور ہے. اچھا لوگ لینے کو تیار ہیں، بتایا تو ڈانٹ اور وعید کی شکل میں بتایا، بالکل فضائل اور فوائد کی شکل میں نہیں بتایا. میں ایک فضیلت بتاؤں؟ جی پلیز. جو ذمہ دار اپنی فصل کا عشر دے گا، ٹھیک ہے، عشر عشرہ سے ہے 10واں حصہ. اچھا بعض کے لیے اس سے کم ہے، بعض میں اتنا ہے. یہ پوچھ لیں گے بارانی زمین جہاں بارش ہوتی ہے اس کا عشر کتنا ہے. جہاں ٹیوب ویل چلایا جاتا ہے چونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، اللہ نے بڑی رعایتیں دی. جو عشر دے گا پورا کا پورا، بڑی کمپنسیشن ہے ہر موقع پہ، ہر چیز. اللہ اس کو 10 فائدے ملیں گے. اچھا اب میں بولتا جاتا ہوں. جی میرے پاس تو اس سے زیادہ ہے. ایک تو زمین نہیں بکے گی، بیماریاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، نفرتیں نسلوں میں نہیں ہوں گی کہ بیٹے جدا ہو گئے اور ایک دوسرے سے نفرت کیا، ایک دوسرے کے جنازے پہ نہ آئے. اور دوسرا، زمین کو اللہ حکم دے گا غلے نہیں خزانے اگل عشر پہ. اگلا فائدہ، اللہ کیڑوں کو حکم دے گا، سونڈیوں کو حکم دے گا، یہ کھانے کی تمہاری جگہ نہیں ہے، کہیں اور جاؤ. اگلا حکم سمجھیں، اللہ پانی کو برکت راحت کا ذریعہ بنائے گا. وہ پانی جب فصل سینچے گی، لے گی، اس سے اللہ پاک ہیرے اور خزانے عطا کریں گے. اگلا فائدہ، اللہ چگنے والے جانوروں کو جو فصل کو چگ کے چلے جاتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو حکم دے گا نہیں تمہارا رزق یہاں نہیں رکھا. کیوں؟ یہ بندہ مجھے تول کے دیتا ہے اور وہ غریب کے گھر کا ٹھنڈا چولہا گرم ہوتا ہے. اگلا میں فائدے بہت بتاؤں گا، پلیز. عجب فائدے ہیں. حالانکہ ذمہ داروں نے اس کو اپنی طبیعتوں میں نہیں لیا، اور میں نے جہاں تک میری آواز پہنچی ہے، ذمہ دار چھوڑتا نہیں. کتنے ذمہ دار ابھی ہمارے یہاں بھوگی وال ہے لاہور میں، وہاں کے پرانے ارائیں ذمہ دار ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ جب آپ سے سنا نا، ہماری نسل در نسل کسی نے عشر نہیں دیا. جب دینا شروع کیا، ہماری نسلوں میں وہ خرچہ جو بیماریوں میں تھا، وہ پیسہ جو حادثوں میں تھا، وہ پیسہ جو تکلیفوں میں تھا، وہ پیسہ جو نقصانات میں تھا، وہ ہم نے پہلے اللہ کو دے دیا. اللہ پاک بس اتنا قبول کر لے، شفقت ہے. باقی کی ذرا کمزوری ہماری. اللہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اس سے میرے غریب بندوں کو، جس کو میں نے اپنے امر سے غربت دی ہے، تم اس کی غربت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے. اچھا اس سے پہلے ایک آپ نے اور بات بیان کی، وہ یہ تھا کہ اپنے سے کم تر لوگوں کو، اپنے سے نیچلے لوگوں کو دیکھیں. اس بارے میں تو میں تفصیل میں جاؤں گا، لیکن حسد کیا ہے اور اس کے کیا پھر نتائج نکلتے ہیں اپنی زندگی پہ بھی، اور جو جس سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کی زندگی پہ بھی؟
وہ ذرا تشریح کیجیے گا. روحانیت کی دنیا میں دو لفظ ہیں، ایک حسد، ایک غبطہ. غبطہ 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 غیبت نہیں ہے، نہ غبطہ. میں وضاحت، جی پلیز. حسد یہ ہے جو اس کے پاس ہے وہ نہ ہو، یہ برباد ہو جائے. میں عام سادہ سا مفہوم بتا رہا ہوں. غبطہ یہ ہے اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے. مجھے بھی. اچھا. ایک لفظ ہے، آپ کسی کو جا دیکھیں کہ اس کی نعمت، کوئی بھی نعمت اس کو اللہ نے دی ہے تو ماشاء اللہ، تبارک اللہ. اس کے دو معنی ہیں. ماشاء اللہ سے مراد اللہ تیری اس نعمت میں حفاظت فرمائے. تبارک اللہ برکت سے ہے، اللہ اور زیادہ دے. اللہ. ٹھیک. جو بندہ کسی کی نعمت میں یہ دو لفظ کہے گا، عرفان صاحب، دو لفظ کہے گا، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، وہ لوٹ کے اسی کی طرف آئے گی. ارے اللہ اکبر. لوٹ کے اسی کی طرف آئے گی. اور اللہ جل شانہ اسے ایک تو نعمت نہیں چھینے گا. اب دیکھیں، حسد گیا اس لفظ کے کہنے سے، اس لفظ سے حسد گیا. جی. اور غبطہ کہتے ہیں رشک کے معنوں میں آتا ہے. غبطہ رشک کے معنوں میں آتا ہے. رشک قابل پسند ہے، حسد قابل پسند نہیں ہے. جو بندہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کسی کی نعمت پہ کہتا ہے، یہ دونوں چیزیں لوٹ کے اسی کی طرف آتی ہیں. اور جتنا زیادہ کہتے ہیں پھر اگلی نسل میں آتی ہیں، جتنا زیادہ کہتے ہیں پھر اس سے اگلی نسل میں آتی ہیں. اس لیے فرمایا بعض اوقات اللہ اسی نسل کو پالتا ہے، پال کے دکھاتا ہے. بعض اوقات 7 نسلیں، 14 نسلیں، 21 نسلیں. اچھا، نظر کیا ہے؟ یہ حسد ایک الگ چیز ہے اور نظر ایک الگ چیز ہے. نظر بد. ہاں جی، وہ کیا ہے اور کیوں اتنا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ بڑی عجیب سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ آج تشریف لائے ہوئے ہیں تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آگہی ہو جائے لوگوں کے لیے بھی. ہمارے ہاں اکثر میں اسے ناواقفیت کہوں گا. جی وہ ناواقفیت میں بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کو نظر بد نہیں لگتی، ہمیں لگتی ہے. یہ کہاں سے پتھر کے دور کی باتیں لے آئے؟ انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتا، انگریزوں پہ چڑیلیں وغیرہ وغیرہ. میں نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی ہے ابکری کی، جس میں 633 لنک اب تک آ چکے ہیں. اور وہ گوروں کی ساری کتابیں جمع کی ہیں. ارے انگریزوں کی کتابیں جمع کی ہیں. اور مسلسل کر رہا ہوں کہ انگریز نظر بد کو، جادو جنات، اثرات، روحانی دنیا وغیرہ، اس کو کتنا مانتا ہے. اب میں نظر بد کی بات کروں. اور مانتا ہے بہت زیادہ. اس کی نشانی دوں، ایک آنکھ والا لاکٹ. جی وہ راؤنڈ سرکل بلو والا جو ہے، بلو والا، جی بالکل ہے. بہت زیادہ. اچھا، اب نظر بد کی بات کرو. میں ابھی ہڑپا کے سفر میں تھا، میرے ساتھ ڈائریکٹر ہیں حسن صاحب، بہت اچھے انسان تھے. ہمارے ایک مخلص ہیں منصور بخاری صاحب، وہ بھی میرے ساتھ تھے، بڑے صحافی ہیں. تو میں نے کہا آپ نظر بد کے بارے میں بتائیں. انہوں نے 2 واقعے سنا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک انگریز کا، کہنے لگے یہاں کھدائی ہو رہی تھی ہڑپا میں، تو ایک انگریز بوڑھی خاتون تھی، وہ ہماری نگرانی کر رہی تھی کھدائی میں. سائی وال سے کوئی تحفے، تحائف، شو پیس وغیرہ آئے تو اس نے ان پہ کپڑا ڈال دیا. میں نے پوچھا یہ کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ کہ نظر بد کی وجہ سے، نظر بد ان کو کھا جائے گی.